تکبر، کبر اپنی ذات کا کہ میں کچھ ہوں، جبھی کہا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو حسن، یہ اتنی تعمیر جو ہے، یہ کسی آرکیٹیکٹ کا کمال تھوڑی نہ ہے۔ اپنی نفی کر اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں تیرے علاوہ۔ عبادت کا معاہدہ صرف ایک جانب سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کہے یا اللہ تو بے عیب ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، میں بھی کچھ ہوں، عبادت ناقص ہے، عبادت کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ جبھی کہا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تکبر، کبر اپنی ذات کا کہ میں کچھ ہوں، یہ تو عبادت کے معاہدے کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ یہ تو رہ ہی نہیں سکتا عبادت کے ساتھ۔ دوسری شکل کی یہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا اللہ جو کام میں نے کیے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا تھا، یا اللہ جو توفیق تو نے دی ہے وہ تیرے بغیر مل ہی نہیں سکتی تھی، یا اللہ جو شفا تو نے عطا کی ہے وہ کوئی ڈاکٹر عطا نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک یہ چیزیں دل کو نہیں بتاؤ گے، عبادت کے درجے میں فائز نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال اکیلا ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور پورے کے پورے قرآن کے اندر اور شریعت کے اندر ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی کام کرو، جب کوئی حسن دیکھو تو کیا کہو؟ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو حسن، یہ اتنی تعمیر جو ہے، یہ کسی آرکیٹیکٹ کا کمال تھوڑی نہ ہے، یہ کسی ڈیزائنر کا کمال تھوڑی نہ ہے، یہ تو ما شاء اللہ، یہ تو اللہ نے چاہا تو ہوا ہے۔ میرے بندے، اس سے تعریف اور عبادت کا معاہدہ مکمل نہیں ہوگا صرف یہ کہنے سے کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے۔ اپنی نفی کر اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں تیرے علاوہ، یا اللہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہی ہر دعا کے اندر ہمیں سکھایا گیا۔